السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز اولاد کی تعلیم و تربیت کے بارے میں کچھ گوشہ گزار کیا جائے گا، لہذا آپ تمام حضرات اس بات کو غور سے سماعت فرمائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور زینت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگانی کی رونق اور زینت ہے۔ واقعتاً اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بشارت کے طور پر بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ واقعتاً اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اولاد کے تذکروں کو جا بجا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ذکر فرمایا، جس کو جد عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا، جس حدیث کو سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ حدیث یہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ حدیث کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب ان کی عمر 7 سال کی ہو جائے، واضربوہم علیہا، اور ان کی تادیب کرو، ان کو تاکید کرو، اور ان کو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو اور ان کی تادیب کرو جب وہ 10 سال کی عمر کے ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور بستر پر سونے کے اعتبار سے ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر حدیث بیان فرمائی کہ مروا اولادکم بالصلاۃ، اسی طریقے سے دوسری حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں رہنمائی فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علموا صبیانکم الصلاۃ فی 7 سنین واضربوہم علیہا فی 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو حکم بیان فرمایا، علموا صبیانکم، کہ تم اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ بچوں کو نماز سکھانے کی ذمہ داری والدین پر ہے۔ والدین اس ذمہ داری کو محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نونہال عطا کیا ہے، اس نونہال کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی ماں باپ پر ہے۔ حدیث کے الفاظ بتلا رہے ہیں، فرمایا، علموا صبیانکم، اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ۔ گویا کہ حدیث کی روح سے ماں باپ کے ذمے ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز سکھائے۔ لہذا اس حدیث کے حکم کے اعتبار سے تمام ماں باپ اس بات کے پابند ہے کہ اپنی اولاد کو نماز سکھائے اور نماز کی تعلیم و تربیت کرے اور ان کو نمازی بنانے کے لیے فکر مند ہو۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج کے اس معاشرے میں ایک عام فضا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس، ہم پر جو فریضہ عائد ہوتا ہے اولاد کے حقوق کے اعتبار سے، وہ نماز سکھانے کا بھی فریضہ ہے۔ لہذا جو احباب
جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے ان کے ذمے ہیں کہ اپنی اولاد کو وہ نماز ضرور بضرور سکھائے۔ اور ایک دعا جس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے بیان فرمایا کہ ہر آدمی کو اپنی اولاد اور اپنی نسل کے بارے میں فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بھی فکر کی ہے اور اپنے نسل کی بھی فکر کی ہے۔ قرآن کریم میں دعا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، دعا یہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی وتقبل دعا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں دعا مانگ رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، اے میرے پالنہار اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا، نماز کو ادا کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اے اللہ جس طریقے سے آپ مجھے توفیق عطا فرمائیں اسی طریقے سے میری نسل کو اور میرے کنبے کو، میرے خاندان کو، میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔